علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام جی، خیریت سے مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون؟ جی میں محمد عمران یو پی سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ آپ کے بیان سنتا رہتا ہوں میں یوٹیوب پر۔ تو ابھی میں کل ہی آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جی من گھڑنت واقعات اس طریقے سے جو ٹاپک ہے ان کا، جی تو اس میں آپ ایک چیز یہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو جماعت والے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، جی اس کی کوئی اصل ہے کیا مفتی صاحب؟ جی دیکھیے، کتاب النوازل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، اس میں بھی یہ بات ہے کہ یہ موضوع روایت ہے۔ موضوع روایت ہے، ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ایک چیز اور، ایک بات اور پوچھنا ہے مفتی صاحب۔ جی جی یہ ابھی مفتی شمائل صاحب کا ایک ملحد سے مناظرہ ہوا تھا، جی تو وہ دیکھیں آپ نے؟ جی اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، جب اس نے ملحد نے سوال کیا تھا جی جاوید اختر ملحد ملعون نے کہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت کیا کر رہا تھا، تو اس پر مفتی شمائل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کائنات بنانے سے پہلے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا جو تاثر ہے وہ وقت کے اعتبار سے جاتا ہے، تو کیونکہ کائنات بنانے سے پہلے جب ٹائم ہی نہیں تھا تو اللہ اس وقت کیا کر رہا تھا، یہ سوال ہی انویلڈ ہے، تو کیا ان کا یہ جواب درست تھا؟ جی دیکھیے، یہ سوال تو آپ انہیں سے کیجیے کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں ہے۔ نہیں عالم، اب ان کا تو میرے پاس نمبر نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، یوٹیوب پر بولتے ہیں، فیمس شخصیت نہیں، ہیں آپ۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، سوال ابھی وہ حیات ہے، اگر وہ حیات نہ ہو تو پھر تو سوال میرے سے بنتا ہے کہ آپ نہیں مجھ سے سوال کریں، یہ لیکن ابھی ایسا وہ تو حیات میری، ہے۔ مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں، ایسا تو کوئی اصول میری نظر سے نہیں گزرا جس میں یہ لکھا ہو کہ بھئی حیات بندے سے ہی سوال کیا جائے، جبکہ کوئی اگر وہ ذرائع موجود نہ ہو، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ان سے آپ بات جو ہے کرنے کا۔ جس طریقے سے نہیں آپ نے میں اس میرا کا آپ نمبر کی رائے حاصل چاہ کر رہا ہوں، لیا، آپ یہ چھوڑیے کہ ان سے میں وہ صحیح ہے کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں بھائی، اور میں مطلب بھی مصروف ہو گئی۔ نہیں مفتی صاحب، یہ تو بہت ایک عام بچہ بھی اس چیز کا جواب دے دے گا جو انہوں نے جواب دیا تھا مفتی شمائل صاحب نے جی کہ بھئی جب کائنات سے پہلے تو وقت کا تصور ہی نہیں تھا۔ اچھا، آپ مفتی شمائل صاحب کے جواب سے اتفاق رکھتے ہیں کہ نا اتفاق رہا ہے یہی آپ تو کو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اتفاق رکھتے ہیں یا نا نہیں، اتفاق؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں میں متفق نہیں ہوں۔ تو متفق نہیں ہے تو پھر اس کے متفق نہ ہونے کی دلائل دیجیے پھر۔ تو آپ تو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، آپ اتفاق رکھتے ہیں اس سے؟ نہیں، کمال کرتے ہیں، آپ بتائیں نا، آپ متفق کیوں نہیں ہیں، کیوں اتفاق نہیں رکھتے؟ پہلے یہ تو پتہ چلے مفتی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ بھائی میرا تو قول بھی نہیں ہے نا، میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ قول تو اپنی میرا بھی نہیں ہے، لیکن میں متفق نہیں ہوں، اسی طریقے سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ متفق ہے یا نہیں ہے۔ ہاں میں متفق ہوں۔ اچھا، ہاں تو انہوں نے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے یہ غلط فتویٰ دیا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے اب قرآن اور میں سنت اس کی کی روشنی میں دلائل کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں اس کا دلائل دے رہا ہوں نا، نہیں قرآن کے خلاف ہم لوجک نہیں لا سکتے نا، حدیث کے خلاف۔ وہاں انہوں نے آلریڈی پہلے اس بات کو کہہ دیا تھا کہ یہاں ہم کسی مذہب کی کتاب سے کوئی حوالہ ہی نہیں دیں گے۔ یہ تو بہت زیادہ غلط اسٹیٹمنٹ تھا ان کا، جو انہوں نے شروع میں تمہید باندھی تھی، تمہید ہی غلط تھی، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دنیا کائنات بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی تھی۔ جی ہاں تو ٹائم تو وہاں بھی ایگزسٹ کر رہا تھا اس وقت، ہاں، تو پھر قلم مفتی کو پیدا شمائل کا کیا کیسے جواب صحیح ہو گیا پھر؟ اس لیے کہ کیونکہ وہ پہلے اس بات کو کہہ چکے تھے کہ ہم کسی بھی مذہبی کتاب کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ تو مفتی صاحب آپ ایک بات بتائیں، کیا لوجک قرآن حدیث کے خلاف ہم لوجک لگا سکتے ہیں؟ کمال کرتے ہیں، انہوں نے وہاں مذہب کو جو ہے وہ ہی نہیں کیا نا۔ ارے اللہ کے بندے، تو وہ ہماری عقل کیا کام کرے گی پھر کہ بھئی لوجک صحیح ہے اور قرآن حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ اگر آپ کی عقل حدیث میں میں بات سنیے نہیں مفتی آتی، صاحب، صرف میں آپ سے 15 سیکنڈ لوں گا بھائی، حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کائنات دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے انسان ہاں کی تقدیر بنا دی، ہے نا؟ بالکل
बिल्कुल। कलम बनाया, लोहे महफूज बनाया, जी जी हाँ, अर्श सारी बनाया, चीजें हैं। है ना। जी जी और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो 50,000 साल पहले का जिक्र हदीस में है, तो अब हदीस को माने या लॉजिक को माने। इसलिए लॉजिक को इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ शुरू में ही इस बात को कह दिया कि अरे मैं जो मुफ्ती है, साहब, माने किस चीज को, आप ये बताओ, हदीस को या लॉजिक को। नहीं आपके लिए तो और मेरे लिए तो कुरान और हदीस तो फिर है। तो फिर हमारा लॉजिक भी कुरान हदीस के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना कि उसके खिलाफ। सुने मेरी बात, हमारा इसलिए नहीं वहाँ, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो पहले इस बात को कह चुके हैं, और वहाँ जो है ना वो उन्होंने साफ लफ्जों में ये बात तो कही है उनको कि साफ मैं यहाँ लफ्जों किसी, में, उनको नहीं जैसे उन्होंने, सवाल सुने मेरी बात सुने, उन्होंने ये भी कहा है साफ, बिल्कुल साफ लफ्जों में कि मैं यहाँ किसी मजहब को जो है ना वो करने नहीं आया हूँ। मजहब का तो जब मजहब की तरफ जावेद अख्तर लेके गया है, उसी वक्त जो है मुफ्ती शमाइल साहब ने इनकार किया कि मैं मजहब की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, कमाल करते हैं यार। देखिए सुनिए, देखिए अगर मुनाज़ा आप इस सुने चीज मेरी पर बात, था, सुने मेरी बात, एग्जिस्ट, क्या एक मिनट मेरी क्या बात अल्लाह सुने। है, खुदा है, गॉड है, आप यही था ना। जी 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 तो उनको इस सवाल के ताल्लुक से कहना चाहिए था कि भाई ये जो आपका सवाल है ना, ये टॉपिक से हटकर है। जी, हाँ, तो यही लेकिन तो हाँ सुनिए तो फिर उनको करना ये चाहिए था कि आपने टॉपिक से हटकर सवाल किया है, बावजूद इसके मैं इसको आपको सही जवाब दे देता हूँ जी। कि जब अल्लाह ने दुनिया बनाई, उससे 50,000 साल पहले लोगों की तकदीर बनाई। अल्लाह ने कलम बनाया, लोहे महफूज बनाया, अर्श बनाया, एक पानी मिनट बनाया। मेरे भाई मेरी बात अल्लाह सुनो। फ्री कहाँ था एक भाई। मिनट एक देखिए, मिनट मेरी बात सुने। मुल्हिद ये साबित, मुल्हिद तो नुक्स ढूंढ रहा था ना अल्लाह की जात में कि हाँ तो किसी मेरी बात, तरीके से। हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं आपको। आप अगर आप ये सवाल करें मुझसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया, तो मैं कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को पैदा किया, फिर तफसीर लिखवाई, फिर लोहे महफूज वगैरह में सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आप तो मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं, अल्लाह को मानते हैं, आपके लिए तो ये सारी चीज़ें अक़ीदे में शामिल है। लेकिन जो बंदा अल्लाह के ही होने का इनकार कर रहा है तो उसको इन चीज़ों से मतलब ही क्या है? नहीं, अगर वो मुल्हिद मुस्लिम शरीफ उठाकर वो कहता है कि भाई आप तो कह रहे हो कि उस वक्त का तसव्वुर हाँ, नहीं था, हाँ, और बिल्कुल आपकी ठीक है। किताब कह रही है, हाँ, सुनिए अभी तो आप मुफ्ती साहब कंप्लीट हाँ करने तो दीजिए। एक मिनट मेरी बात आपकी सुनिए। किताब ये कह रही है कि दुनिया बनाने से भी 50,000 साल पहले तकदीर बना दी, तो वक्त तो उस वक्त भी था, तो उस अरे वक्त भाई, ये क्या जवाब देते। अरे भाई कमाल है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, कम से बात कम तो बिल्कुल पॉजिटिव है। नहीं, अकल का इस्तेमाल तो करे। जब बंदा अल्लाह को नहीं मान रहा है, अल्लाह को मान ही नहीं रहा, और जिसमें कि मुफ्ती शमाइल साहब ने ये बात पहले कह दी, खोल कर दी कि मैं किसी मजहबी किताब का कोई हवाला नहीं दूंगा, क्योंकि वो अगर मजहब को मानता तो फिर नहीं, वो उसका सवाल मुल्हिद ही क्यों होता? सुनिए ना, उसका सवाल जो था वो मजहब के ताल्लुक से किया था उसने और तो कि भाई दुनिया बात- बनाने और से बात- पहले वो ये नहीं कह रहा कि अल्लाह नहीं है। उस वक्त उस सवाल में उसका ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि अल्लाह कमाल नहीं है है, यार। उसका अगले बंदे ऑब्जेक्शन का ये था कि अल्लाह कर क्या रहा था। अगले बंदे का अकीदा ही ये है कि अल्लाह है अरे ही भाई, नहीं। उसका अकीदा जो है वो है, लेकिन तो इस वो सवाल में उसका- उसका ये अकीदा था कि अगर अल्लाह है तो दुनिया नहीं, बनाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था। उसके अकीदे के अकॉर्डिंग ही तो जवाब दिया जाएगा ना। मतलब कुरान तो उसका- हदीस को छोड़कर गलत नहीं, जवाब दिया जाएगा। कमाल करते हो भाई, जब वो बंदा कुरान और हदीस को मान ही नहीं रहा, ये और मुफ्ती जिसमें साहब, कि बात एक मिनट मेरी दरअसल बात ये सुने, है, ये मेरी अबू बात अशरी मंसूर मातुरीदी साहब का जो अकीदा है, ये इसको यहाँ प्रमोट किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि उनके इल्म में ये हदीस नहीं थी, मेरी बात सुने। लेकिन अगर वो जवाब देते जो मैं इस वक्त आपसे दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो उस वक्त में जो सब जगह अल्लाह होने का जो दावा है ना, वो खोखला हो जाता कि अल्लाह सब जगह है, हर जगह है। देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, लोहे महफूज में सारी मखलूक की तकदीर लिखवाई, ठीक है ना, मैं कहूँगा आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप जो है अल्लाह को मानने वाले हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन एक बंदा अल्लाह का मुनकिर है, मानता ही नहीं है, तो उसको मजहब की किताब से हवाले देने से फायदा क्या होगा? इसीलिए तो बावजूद इसके उसने जो सवाल किया वो दीन से रिलेटेड था। अरे कि भाई मेरी बात तो जब सुने, यहाँ दुनिया आसमान नहीं थे, कायनात नहीं थी, उस वक्त अल्लाह क्या कर रहा था। अल्लाह का वहाँ इनकार नहीं कर रहा वो भाई कमाल कर वो तो मान रहा है कि अल्लाह यहाँ पर इस अरे सवाल वो में, मान ले तो फिर मसला ही क्या है ये यार? उसका कमाल करते जाती हो आप। अकीदा, जो जाती अकीदा उसका यही है कि वो मुल्हिद है, मलऊन है हमारे नजदीक। आप बात को समझे, लेकिन बावजूद इसके एक वो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखता था, एक हनफी घराने से, उसके बाप दादा। ताल्लुक रखते थे और चले गए। देखिए मेरी बात सुनिए,
بھائی اس کا جو یہ سوال تھا کہ اللہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا، تو یہ سوال تو کوئی مسلمان بھی پوچھ سکتا ہے اس سے۔ ہاں تو میری بات سنیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا تھا، تو فوراً جواب وہی آئے گا مسلم چلیے لیگ خیر والی وہ روایت۔ آپ کو ایک ڈیفینڈ منٹ کر میری رہا بات ہے، سنیں۔ وہ آپ کو بھی وہی ابو اشری منصور ماتوریدی صاحب کا میری ہی بات عقیدہ سنیں، ڈیفینڈ ٹھیک کرنا ہے ہے۔ نا، میری بات سنیں تو بات، ارے کمال کرتے ہو میں یار، اتفاق نہیں ایک کر پا بندہ رہا، میں تو اتفاق نہیں کر اس پا لیے رہے نہیں تو کر بھائی پا رہا دیکھو آپ میں کی کوئی، بات سے کیونکہ لوجک کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں دیا جائے گا۔ ارے بھائی لوجک وہاں جب اگلے نے کہہ دیا کہ دیکھیے نہیں اگر یہاں جو ہے سنیے نا مفتی صاحب، کسی بھی مذہبی کتاب سے جو ہے، دیکھیے حضرت علی کا بڑا ہی مشہور معروف قول ہے کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا، غالباً آپ نے بھی یہ روایت پیش کی ہے اپنی کسی اس میں ویڈیو میں، تو مساح جو ہے وہ موضوع کے اوپر سے نہ ہو کر نیچے سے نیچے ہوتا، ہے جی نا۔ جی جی۔ تو اب یہ لوجک کو خود ہی غلط ثابت کر رہی ہے میرے یہ بھائی میری روایت بات ہمارے سنیں، لیے۔ میری بات اچھا سنیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر بنائی انسانوں کی، تو کیا ان کا لوجک غلط ہو جاتا؟ کن کا؟ ان کا ہی، مفتی شمائل صاحب کا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، میری کیا آپ مفتی شمائل صاحب کی بات نہیں سمجھ رہے؟ نہیں مجھے آپ سمجھائیے نا، میں تو وہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوگوں کی تقدیر بنائی، بالکل تو کیا بالکل، لوجک غلط ہوتا؟ وہ غلط نہیں ہوتا، پھر لیکن دین بھی سامنے والے، دین پلس لوجک ہوتا ہے، یہاں انہوں نے دین کو چھوڑ کر لوجک استعمال کیا، اور لوجک بھی ایسا جو ہمارے دین کے خلاف ہے، دیکھیں میری اور بات اس کو سنیں، آپ اس کی آپ جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں، آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی تو بات ہے۔ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سامنے والا ملحد ہے، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ اگر وہ یہ سوال کر تو رہا پھر ہے کہ اللہ کر کیا رہا تھا، آپ تو مانیے پھر کہ مفتی شمائل نے ان کا جو لوجک تھا غلط تھا، قرآن حدیث کے خلاف تھا، کہیے آپ۔ سنیں میری بات سنیں، اگر میں مفتی شمائل صاحب سے یہ سوال کروں کہ اللہ کیا کر رہا تھا، تو اور پھر مفتی شمائل صاحب یہ دلیل دے کہ، اچھا ایک مفتی صاحب آپ ملحد کو چھوڑ دیں، آپ اور میں بات کر رہے ہیں جی، مفتی شمائل کا ایز اے دین یہ جواب دینا درست تھا کیا؟ جی دین کے اعتبار سے یہ جواب دینا ان کا یہ صحیح تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے ٹائم تھا ہی نہیں اس سے پہلے؟ نہیں دیکھیے، اگر ٹائم کے تعلق سے سوال ہی انویلڈ ہے۔ دیکھیے اگر سوال ملحد کرے گا تو جواب تو یہی بن رہا ہے۔ ملحد تو اقرار کر رہا ہے نا، ملحد نے تو یہاں اقرار کیا کہ اللہ کو اگر تم مان رہے ہو اللہ نے کائنات بنایا ہے، تو اس سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ یہاں تو ملحد مان رہا ہے، وہ انکار نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے اللہ نے کائنات نہیں بنائی، وہ تو کہہ رہا اللہ نے کائنات بنائی۔ اگر وہ اس بات کو مان لے تو پھر وہ اللہ کو ماننے والا نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے یہاں مانا نا اس نے، اس کا ذاتی عقیدہ اس کا آپ ذاتی عقیدہ نہ ٹٹولیں، بلکہ آپ سیدھی سیدھی بات یہ کہیں کہ بھئی مفتی شمائل سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ میری بات میں مفتی شمائل کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھیں، لیکن میرا سوال آپ سے ہے۔ سنیے، انہوں نے صریح جو ہے فتویٰ قرآن و سنت کی روح سے ہٹ کر دیا، اس کے خلاف دیا، مخالف دیا، اور آپ کہہ رہے ہو انہوں نے فتویٰ صحیح دیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ملحد آپ سے سوال کرے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ میں اس سے یہ کہوں گا کہ تیرا سوال جو ہے اس تعلق سے انویلڈ ہے، کیونکہ یہ ہمارے میری بات تو سن لیجیے، کیونکہ یہ ہماری بحث کا موضوع ہی نہیں ہے جو تو سوال کر رہا ہے۔ ہاں تو یہی تو کہا ہے مفتی شمائل صاحب نے کہ آپ جو ہے مسائل کو بیچ میں لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کا تو سیدھا سیدھا سوال ہے کہ ماشاء اللہ چلیے آپ نے مانا کہ وہ مسائل کو بیچ میں لے کر آئے، تو ان کو بھی تو پھر مسائل کے اعتبار سے ہی جواب دینا چاہیے تھا نا۔ مانا وہ تو پھر وہاں سے ہٹ گئے نا اپنے عقیدے سے۔ چلیے خیر مفتی صاحب، انشاءاللہ آپ کا نمبر سیو ہے میرے پاس، فون آتے رہیں گے، ہے نا؟ نہیں بھائی، میں جو ہے آپ کا تھوڑا وقت لیا میں نے، ایکسٹرا وقت لے لیا۔ میں تو سیدھا سیدھا جو ہے نا، چلیے سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، اللہ خوش رکھے آپ کو، السلام۔